دوستو آج کا ٹاپک یہ بڑا ہاٹ ٹاپک ہے۔ اس وقت اسلام آباد پاکستان میں نیگوزیشن ہو رہی ہیں۔ یہ ایران اور امریکہ آمنے سامنے بیٹھے ہیں اور پاکستان ان کے درمیان میں ثالثی کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اصل کہانی کیا ہے؟ امن بھی ہو سکتا ہے یا پھر ہم تیسری ایک بہت بڑی جنگ کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا ایک بڑی جنگ کی طرف جا رہی ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان زبردست کشیدگی ہے۔ پاکستان ان کو واپس لانا چاہتا ہے، کہ یہ کشیدگی سے نکل کر ایک پرسکون ماحول میں آ جائیں۔ یہ ایک بہت نازک موڑ ہے، یہ ایک بہت خطرناک کھیل ہے، اور اس کھیل میں اصل نقصان کس کا ہوگا؟ اگر آپ یہ سوچیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ یہ شاید آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ نقصان ہمارا ہوگا، ہمارے جیسے لوگوں کا ہوگا۔ امریکہ اور ایران کی دشمنی بہت پرانی ہے۔ 1979 میں جب وہاں ایران میں انقلاب آیا تھا تو بادشاہت ختم ہو گئی تھی، وہاں پر اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی، اور امریکہ اس کے بہت خلاف تھا۔ اس کے بعد امریکہ اور ایران ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ پابندیاں، دھمکیاں، خفیہ کارروائیاں کئی سالوں سے جاری ہیں۔ آج کے حالات تو پہلے سے بھی بہت زیادہ خطرناک ہو چکے ہیں۔ ایران اپنی طاقت بڑھا رہا تھا، خاص طور پر جوہری توانائی پر وہ خاص کوششیں کر رہا تھا، اور دنیا کی پوری توجہ ایران کی جوہری توانائی پر تھی۔ دوسری طرف امریکہ اور اس کے اتحادی ایران کو روکنے کی پوری کوشش کر رہے تھے کہ یہ جوہری پروگرام میں کسی طرح آگے نہ بڑھ سکے۔ مڈل ایسٹ کی طاقتیں بھی اس میں شامل تھیں کہ یہ اپنی فوجی یا جوہری توانائی آگے بڑھا نہ سکے۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی بہت بڑھ چکی ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ایک بہت بڑی جنگ بن سکتا ہے۔ دوستو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان ایک طرف تو ایران کے ساتھ اب ان کا ہمسایہ ہے، اور دوسری طرف وہ امریکہ کے ساتھ بھی اس کے بہت اچھے تعلقات چل رہے ہیں۔ یہ صورتحال بہت کشیدہ ہے، بڑی حساس ہے۔ اگر جنگ ہوئی تو پاکستان پر بہت دباؤ پڑ سکتا ہے۔ معاشی اثرات، سیکیورٹی خدشات اور سرحدی مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ دوستو شاید آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ دنیا میں اسپوائلر بھی بہت ہیں جو امریکہ اور ایران کے درمیان صلح یا کوئی پرامن حالات پیدا نہیں ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یا صرف یہ دشمنی ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور بہت بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ ماہرین کی رائے: یہ طاقت، وسائل اور اثر و رسوخ کی جنگ ہے۔ تیل، گیس اور سمندروں کے پانی کی جنگ ہے۔ یہ سب اس خطرناک کھیل کا حصہ ہیں۔ بڑی طاقتیں ہمیشہ اپنے مفادات کو ترجیح دیتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حالات اگر ایسے ہوں تو پھر 3 امکانات ہو سکتے ہیں۔ محدود جھڑپیں جاری رہیں گی، مکمل جنگ شروع ہو جائے گی، یا پھر کوئی سفارتی حل نکالنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک اور سوال: اگر جنگ ہوئی تو سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوگا؟ ہم جیسے لوگوں کا ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور سچ کو اچھی طرح پہچان لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں، شیئر کریں، لائک کریں، خاص طور پر اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے تاکہ یہ موجودہ حالات سے ہمارے دوسرے دوست واقف ہوں۔ خدا حافظ۔